السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ملکہ وسلطانہ ولا مثل له فی اسمائہ وصفاتہ وبرہ واحسانہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو واحد اور یکتا ہے، جو اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے احسانات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں۔ 5واں پارہ۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے، اور ان کے علاوہ یعنی دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں بشرطے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حاصل کرو، پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس نکاح کے ذریعے جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے محرمات کے بارے میں پڑھا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہاں مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہو اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، خواہ صرف نکاح ہوا ہو اگرچہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، پھر بھی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے اور پھر اس کی عدت بھی گزر جائے، کیونکہ عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اور پھر شادی شدہ عورت سے نکاح کی جو ایگزمپشن ہے یا استثنائی صورت ہے وہ بتا دی گئی کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے خواہ ان کے شوہر دارالحرب میں رہ گئے ہوں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں ہاتھ آئیں گی، جن کو باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی بھی عورت کو پکڑ کے اس کے ساتھ کوئی مرد تعلق قائم کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے جو مناسب ہو، نکاح کے لائق ہو، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، تم اپنے مالوں یعنی مہر کے ساتھ نکاح کرو۔ تو گویا مہر مقرر کرنا اور مہر کا ادا کرنا نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ تو دوسری عورتوں میں خالہ، چچا، ماموں زاد، پھپھی زاد، کزن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں کے بچوں میں کام ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ اب کزن سے شادی نہیں کرتے کہ وہ تو ہماری بہن ہے۔ بیسیکلی یہ چیز کرسچینٹی سے آئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی نکاح کرنے کے لیے حلال ہیں۔ لیکن یہ ہے
کہ اگر کوئی اور حرمت کا سبب جیسے نکاح وغیرہ نہ ہو یا عدت نہ ہو. اور پھر یہ کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور اس کا تاکیدی حکم ہے. اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت ہو چکی ہو تو جو مہر مقرر ہوا اس کو پورا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر خلوت سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو میاں بیوی بن کے رہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، اور بیوی مربت کے مارے کچھ نہیں کہتی کہ اگر میں نے بول دیا کہ میرا مہر دیا جائے تو کوئی ناراضگی ہو جائے گی. تو مردوں کو چاہیے کہ نکاح کے بعد وہ پہلی فرصت میں اپنا یہ قرض ادا کریں اور عورت کا حق اس کو دیں. پھر فرمایا اور تم میں سے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے ان سے نکاح کر لے. اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. تم سب ایک ہی طرح کے ہو، لہٰذا ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کرو، بشرطے کہ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں. تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا تو انہیں پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی. یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی آزاد عورت سے ہی شادی کرو اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو لونڈی سے نکاح کی شرائط بتا دی گئی. نمبر 1 کہ وہ مومن ہو، نمبر 2 ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہو، اور پھر یہ کہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو، کیونکہ پریفریبل وہی ہے، کیونکہ شادی صرف وقتی ہوس پوری کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے خاندان بنتا ہے، پھر اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کی تربیت وہ تو نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو. اور جب یہ شرائط مکمل ہوگی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا یعنی غلام عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن کسی بھی عورت سے نکاح کرتے ہوئے جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کو باقاعدہ بیوی بنایا جائے اور اس نکاح کو ڈکلیئر کیا جائے، نہ کہ چھپی دوستی اور چھپا نکاح اور پھر یعنی ایسا نکاح کہ جو اصل میں نکاح ہوتا ہی نہیں اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے. تو یہ طریقے درست نہیں ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. یعنی ہر شخص اسی کی طرف دعوت دیتا ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے. تو جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ کیا چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بھٹک جائیں، اور جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہو وہ چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو بھی قبول کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آسانی مشکل سے زیادہ محبوب ہے. نہیں، دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان مشکل چیزوں کو اپنا کر سمجھے کہ میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ اصل بات ہے عبادت میں اللہ کی اطاعت، بات ماننا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آسانی کا حکم دے رہا ہے، کوئی رخصت دے رہا ہے، تو اس کو اختیار کرنا یہ بھی باعث اجر ہے. اور اگر کوئی کام ایسا آ گیا ہے کہ جو کرنا مشکل ہے تو اس کا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی بات ماننا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہم رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں دوسروں کے مال کی حرمت کا بیان ہے کہ کوئی کسی کا مال نہ کھائے، نہ کسی مسلمان کا، نہ ذمی کافر کا، نہ حربی کافر کا جس سے کوئی معاہدہ ہو. کسی کا بھی مال غصب نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی مسلم ہو یا نان مسلم. اور بالباطل کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقے جو شرعاً ممنوع ہیں، جیسے چوری، غصب، خیانت، جوا، سود، غلط قسم کے کانٹریکٹس. تو باطل طریقے سے مختلف طرح کی آمدنیاں ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جس میں کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو،
یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو غصب کر لینا. پھر اسی طرح سود کی ساری شکلیں. پھر اسی طرح ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت سارا مال حاصل ہو جائے، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی وغیرہ. اسی طرح قسمت کے سودے. پھر اسی طرح بچوں کے ایسے کھیل کہ اگر نشانہ لگے تو اتنی قیمت اور نہ لگے تو اتنی. پھر ہر وہ لین دین جس میں ایک فریق کا فائدہ ہو یقینی طور پر اور دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، جیسے سود ہے. اور اسی طرح دھوکہ دے کے کچھ کمائی کرنا، مثلاً کسی جانور کو بیچتے ہوئے اس کا عیب چھپا دینا، جانور کا دودھ روک کر اس کو بیچنا، ناپ تول میں کمی کر جانا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھا دینا. تو ایسی چیزیں سب منع ہیں. دوسری چیز جو اس آیت میں منع کی گئی ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک جان کی طرح ہے. دوسرا ہے خودکشی نہ کرو، کیونکہ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان کا خود مالک بن جائے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کی اجازت نہیں. خودکشی گناہ کبیرہ ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن بصری نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب بن عبداللہ البجلی نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں یہ بات انہوں نے سنی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، یعنی کسی دوسرے کو قتل کر دے یا خودکشی کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی یہاں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو کر، ناراض ہو کر وہ دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے. یعنی کس کا نقصان ہوگا؟ خودکشی کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہے. اور کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس میں انسان کو موت کے بعد کسی مصیبت سے واسطہ پڑے جو کبھی ختم نہ ہو. پھر فرمائے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ حدیث کے مطابق جن 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، اسی طرح والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا. یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں. اور بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، جواب طلبی نہیں کرے گا. لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کسی کے پاس موجود نعمتیں دیکھ کر حسرت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت سے حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کاش یہ مال مجھے مل جاتا، یہ گھر مجھے مل جاتا، یہ گاڑی مجھے مل جاتی، کیونکہ کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑھنا اس کی بہت مذمت آئی ہے. اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے. ام سلمہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض پر جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کی تمنا نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہوتا ہے. مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں. لہٰذا تم حسد کی بجائے
اللہ کا فضل مانگا کرو. لہٰذا اگر کبھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو اس وقت فوراً دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین تو مجھے بھی اس نعمت سے نواز، نہ کہ اس کو یہ کیوں مل گیا. اور دل میں یہ خواہش تو آنی ہی نہیں چاہیے کہ اس سے ختم ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے، اس کی نعمت اس سے چلی جائے، کیونکہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا ہی دراصل حسد ہے. اور یہاں واضح کر دیا گیا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں تو کوشش دیکھے گا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو مال کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کی جانی چاہیے، اور اس میں ورثاء کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا. ہاں وصیت کی اجازت ہے. تو اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے وارثوں کو اپنی زندگی میں دے دیں. بھئی وارث تو کوئی کہلاتا ہی اس وقت ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو زندگی میں تو آپ صرف گفٹ دیتے ہیں اور وہ پھر ساری اولاد کو برابر کا دینا ہوتا ہے. مرنے کے بعد ہر ایک کا الگ الگ پورشن ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ، لیکن زندگی میں اگر آپ کو دینا تو پھر ایکولی دینا ہوگا. لیکن ایک نصیحت کرتی جاؤں کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ رکھیں کہ اپنا سب کچھ بچوں کو زندگی میں دے کے خود ان کے محتاج بن جائیں اور پھر وہ جس طرح چاہیں آپ سے کھیلیں اور انتہائی بڑھاپے میں آپ کو کسی ہوم میں جا کے پھینک آئیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے وراثت اسی لیے رکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال سے جیسے چاہے فائدہ اٹھائے اور پھر مرنے کے بعد جو بھی وارث ہیں ان کے حصے میں اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم ہو جائے. پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، قوام ہیں. قوام مینیجر کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کے تمام امور کو مینیج کرنے والے ہیں. اس وجہ سے یعنی گھر کے چھوٹی سی ریاست میں مرد جو ہے ایک کنگ کی حیثیت رکھتا ہے اور عورت کوئین کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے پراپر انتظامی امور کو طے کرنے کے بغیر نہیں چل سکتی. اس میں ہر ایک کو اس کا کام پتا ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری پتا ہونی چاہیے، اس کی جاب ڈسکرپشن اس کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کی اس چھوٹی سی ریاست میں قوام بنایا. فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی جسمانی قوت، بعض اوقات عقلی قوت، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی گھر چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے پھر جو مال لگائے گا قوام بھی وہی ہوگا. بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. مرد قوام ہیں تو عورتیں صالحات ہیں، قانتات ہیں، حافظات ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. یعنی عورتوں کے اندر یہ صفات کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو بس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو. یعنی ناراض ہو جاؤ، کٹی کر لو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. تو مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، سرپرست بنایا، منتظم بنایا، ان کے اوپر معاشی معاشرتی ذمہ داریاں ڈالی کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کو پورا کریں. عورت کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، اس کو پریگننسی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اس کو بچے کی ولادت کے مرحلے سے، پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، پھر اس کی تربیت اور اس کو بڑا کرنے کا مرحلہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب اگر عورت پر یہ ذمہ داری بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمانے کی ذمہ داری بھی دے دی جائے اور گھر چلانے کی اور گھر کے سارے بل دینے کی اور ساری مینجمنٹ گھر کی، تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے کام الگ الگ کر دیے، تقسیم کر دیے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر انشاءاللہ اجر ملے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں مردوں کی جو قوت کا ذکر کیا گیا کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. مشقت کے جتنے کام مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی اپنی فزیکل کنڈیشنز کی وجہ سے. اگر پریگننسی اور پیدائش وغیرہ کا مرحلہ نہ بھی ہو تو منتھلی پیریڈ سائیکل جو ہے وہ بھی ان کو بہت کمزور کر دیتا ہے بعض اوقات،
اور بہت ہارمونل چینجز آتے ہیں ان کی باڈی میں ہر مہینے، جس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو ان ساری صورتوں میں پھر اس کے لیے بہت سے کام کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے. اور مرد عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر مامور ہے. اس کا کھانا پینا، لباس، اس کی صحت، تعلیم، جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب پوری کرنا مرد کے ذمہ ہے. اور بیوی کی بہترین صفات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. یعنی ایٹ لیسٹ ہسبینڈ کو دیکھ کے اسمائل ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بہترین بیوی ہونے کی علامت ہے. کیونکہ بہت سی خواتین اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز ادھر ادھر سب ہنستی کھیلتی مسکراتی آئیں گی اور گھر آتے ہی موڈ آف ہو جائے گا، یا شوہر کے آتے ہوئے موڈ آف ہو جائے گا کہ اب کوئی کام کرنا ہوگا. فرمایا کہ اس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یہ ہے سب سے اچھی بیوی. اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، یعنی کچھ کام کہو تو کر دے. اور تمہاری غیر موجودگی میں، تمہاری ایبسنس میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یعنی اس میں خیانت نہ کرے. اور پھر بیوی کی اصلاح کے لیے مناسب رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر بیوی نشوز کا شکار ہو، نشوز کا مطلب ہوتا ہے یعنی شوہر کو کمتر سمجھنا، شوہر پر ایسا روب جتانا کہ جس سے وہ اس کو یعنی ذلیل کرنے کے معنوں میں آئے، یا کوئی بات مان کے نہ دینا، یا اس کا حق نہ دینا، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ سے انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں نشوز میں آتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے 3 تدبیریں بتائیں اصلاح کے لیے. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. یعنی عورتوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ العلی ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے، اور الکبیر ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے بالکل حقیر ہیں. اگر تم عورت پر زیادتی کرو گے تو پھر تم اس کی پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتے. اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی اگر میاں بیوی میں نفرت اور مخالفت شروع ہو جائے تو پھر دونوں کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا، اب اگر دونوں طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو پھر دونوں کے خاندانوں میں سے ایک حاکم مقرر ہو، یعنی سمجھدار لوگ اس کیس کو پوری طرح دیکھیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور پھر آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر الگ بھی کر سکتے ہیں. اور صلح کب ہوتی ہے؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، وہ دن اور رات کی طرح ہوتے ہیں، نہ ہمیشہ دن ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ رات ہوتی ہے. یعنی رات کے سخت اندھیرے کے بعد بھی سورج نکل آتا ہے اور پورے اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے اور خوب روشنی ہو جاتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ اب کبھی رات نہیں ہوگی، لیکن آہستہ 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 پھر ریلیشن شپ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور کبھی پھر رات آ جاتی ہے. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل لینا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے، انسان ہے، ہم کمزور ہیں، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ نہیں لگتی، پھر ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس پر انسان شکر گزار ہو اور زبان سے بھی شکریہ ادا کرے اور اپنے جسر سے بھی شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہمیں محسنین میں سے بننا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھے کریں گے، نہیں. محسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اچھا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اچھائی دوسرے کو بھی اچھا بننے پہ مجبور کر دے.